بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامع و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم موت کے بعد کے حالات کو مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ شہر کی ایک گلی میں جنازہ نکلا۔ لوگ رو رہے تھے، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی آہ بھر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ قبرستان پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی گئی اور میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر بند ہوئی، سب واپس چلے گئے۔ خاموشی چھا گئی، لیکن اصل زندگی اب شروع ہوئی۔ پہلی رات کا منظر کچھ یوں ہے۔ رات گہری تھی۔ اچانک قبر میں ایک روشنی نظر آئی۔ دو فرشتے، منکر اور نکیر، کالے چہروں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ آئے۔ ان کی آواز گونجی، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نیک روح پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ربی اللہ دینی الاسلام ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کشادہ ہو گئی، جنت کی خوشبو آنے لگی۔ ایک خوبصورت شخص آیا جو اس کے اعمال کی شکل تھا اور کہنے لگا، مبارک ہو، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، اب میں تمہارا ساتھی ہوں گا۔ قبر نور سے بھر گئی، روح خوش ہو گئی۔ لیکن جو گناہگار تھا وہ ہچکچایا، جواب نہ دے سکا۔ منکر نکیر کی گرجدار آواز آئی، نہ جانتا ہے تو، لے پھر عذاب کا مزہ چکھ۔ قبر تنگ ہو گئی، سانپ اور بچھو نظر آنے لگے۔ وہ روح چیخنے لگی، لیکن دنیا والے سن نہ سکے۔ ہر دن قبر میں ایک نیا امتحان ہوتا۔ نیک روح کو جنت کی جھلکیاں دکھائی جاتی اور کہا جاتا، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، قیامت تک سکون سے رہ۔ گناہگار روح کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی اور کہا جاتا، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، قیامت تک عذاب بھگت۔ 40 دن گزرے۔ اہل خانہ نے قرآن خوانی کی، صدقہ دیا، یتیموں کو کھانا کھلایا۔ اس دن قبر کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ نیک روح نے خوش ہو کر کہا، اے اللہ، میری اولاد کو جزا دے، انہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ گناہگار کی روح بھی پکارنے لگی، اے میرے گھر والوں، میرے لیے دعا کرو، صدقہ کرو تاکہ میرا عذاب کم ہو۔ ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا، 40 دن کا سفر کتنا طویل تھا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی سکون کبھی چیخ تھی۔ اہل قبر نے کہا، اے دنیا والو، نیکیاں کرو ورنہ قبر بھی قید خانہ بن جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ قبر میں نجات صرف ایمان، نماز، روزہ اور نیکیوں سے ملتی ہے۔ جو زندہ ہے وہ میت کے لیے دعا اور صدقہ کرے تاکہ اس کا عذاب کم ہو اور قبر روشن ہو۔